السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں سردی کا موسم، عبادت کا موسم، اس عنوان پر بہترین خطاب پیش کیا جا رہا ہے فیضان سعادت چینل سے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو ثواب کرنے سے آگے فارورڈ کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد مبارک وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، اب جو ہمارے سامنے موسم گزر رہا ہے یہ سردی کا موسم ہے، جاڑے کا موسم ہے۔ اس موسم کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ مومن بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موسم کے متعلق مومن کے لیے کیا بشارت دی ہے، کیا بتائے ہیں؟ گویا کہ سردی کا موسم عبادت کا موسم ہے۔ سردی کا زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ عبادت کا زمانہ، خیر کا زمانہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ سردی کا موسم تھا، درخت سے پتے گر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام درخت کی ایک ٹہنی پکڑ کر آپ نے حرکت دی، ہلا دی، جس سے پتے اور بھی گرنے لگے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن بندہ، مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کر کے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے گناہ بھی ایسے ہی گرتے ہیں، گناہ ایسے ہی معاف ہوتے ہیں جیسے درخت کے پتے سردی کے موسم میں گرنے لگتے ہیں، تو مومن بندہ نماز پڑھنے پر اللہ اس کے گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں،
معاف فرما دیتا ہوں۔ یہ ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کتنی عظیم نعمت ہے کہ صرف نماز پڑھنے پر ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ درخت کے نیچے تھا، سردی کا زمانہ تھا، انہوں نے ایک سوکھی اور خشک ٹہنی پکڑ کر حرکت دی۔ اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے ابو عثمان، تم پوچھتے نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا کہ درخت کی ٹہنی پکڑی، اس کو حرکت دی، پتے گرنے لگے، ایسا حرکت، ایسا عمل میں نے کیوں کیا؟ تو حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس وقت میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، جس طرح تم میرے ساتھ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے اس طرح حرکت دی، تو ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا، آپ کے ساتھ تھا، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ایک سوکھی ٹہنی پکڑ کر حرکت دی تو اس کے پتے گرنے لگے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان تم پوچھتے کیوں نہیں کہ ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے اس وقت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کر کے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ جیسے پتے گرنے سے درخت کے پورے درخت صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی ایک ایمان والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن غور کریں، کیا ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، اللہ کی عبادت کرتے بھی ہیں؟ ہم تو نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب ہم کو ضرورت پیش آئے۔ نماز کو ہم نے اللہ کا حکم سمجھا ہی نہیں، نماز کو ہم نے اللہ کا حکم نہیں سمجھا۔ اگر اللہ کا حکم سمجھے ہوتے تو کوئی مسلمان بندہ، ایمان والا بندہ یا بندی ہو، کبھی اللہ کے حکم کو کیا نہیں کرتے، ٹھکراتے نہیں۔ ہم اپنی طبیعت کے مطابق دین پر چلتے ہیں، ہم اپنی طبیعت کے موافق، ہماری طبیعت کو فجر کی نماز پڑھنا اچھا لگا تو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہماری طبیعت کو ظہر کی نماز پڑھنے کا من ہوا تو ہم ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر ہماری طبیعت میں من نہیں ہوا تو ہم پورے دن کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور دل پر رائی کے دانے کے برابر بھی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ ہم کیسے ایمان والے ہیں، کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنی طبیعت کے مطابق اللہ کے دین پر چلتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ ایک پکا مومن، پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے مرضی کے مطابق دین پر چلتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق دین پر چلتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں مال ہو تو خرچ کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ کون؟ سچا مومن، پکا مسلمان، وہ اس طرح عمل کرتا ہے۔ ہم تو کچے پکے ہیں، پھر بھی ہم
اللہ پر احسان جتاتے ہیں، میں تو 2 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، دوسرے وہ بھی نہیں پڑھتے، میں تو 4 رکعت تو نماز پڑھتا ہوں عشاء کی، دوسرے وہ بھی نہیں پڑھتے، تو دوسروں سے تو میں بہتر ہوں۔ تو دوستو، ہم اللہ کو نماز پڑھ کر احسان نہیں جتا سکتے عبادت کر کے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سردی کا موسم یہ عبادت کا موسم ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کیسا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سردی کا زمانہ جو ہوتا ہے یہ دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے۔ دن کیسا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے۔ جب رات بڑی ہوتی ہے تو نیند جب مکمل ہو جاتی ہے تو آدمی خود بخود بیدار رہتا ہے رات میں، اس لیے کہ پوری رات آدمی سو نہیں سکتا۔ جب رات 12 گھنٹے کی ہو، رات 14 گھنٹے کی ہو، 6-7 گھنٹے آرام کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ خود بخود جاگتا۔ کتنا اچھا ہوتا ایک مسلمان اس اخیر شب میں جو سردی کا زمانہ ہے اٹھ کر، جب ساری امت سوئی ہوئی ہے، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اخیر رات میں اٹھ کر جب نیند ہماری مکمل ہو چکی ہے تو اس سردی کے عالم میں ہم طبیعت نہ چاہنے کے باوجود بھی وضو کر کے 2 رکعت ہی صحیح نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پر یاد کر کے شرمندہ ہو کر، تو اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آتی ہے۔ جبکہ ہر دن ہر رات میرا رب یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس رات میں بھی ایسے وقت میں جب نیند مکمل ہو چکی تو موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اب ساری دنیا کے چکر ہم لگاتے رہتے ہیں، اس کے بجائے قرآن پڑھ لیے، ذکر کر لیے، اللہ کو یاد کر لیے، تو دوستو یہ جو وقت ہے انسان کا کام آتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جنتی افسوس کرتا ہے، حسرت کرتا ہے۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد پھر کس بات کا افسوس ہے، پھر کس بات کی حسرت ہے؟ حالانکہ جنت مل چکی ہے، اب افسوس کا مقام ہی نہیں رہا، حسرت کی جگہ ہی نہیں رہی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جنتی جنت میں داخل ہونے کے باوجود بھی ایک چیز پر حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، پچھتاوا کرے گا۔ وہ کس بات پر؟ وہ اس بات پر کہ دنیا میں کوئی گھڑی، کوئی لمحہ اللہ کو یاد کیے بغیر نہ گزرتا تو کتنا اچھا تھا۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ میں اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا۔ اگرچہ کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی بنیاد پر میں جنت میں تو پہنچ گیا، لیکن جنت میں جانے کے بعد اس کو احساس ہوگا کہ جنتیوں کو جو نعمتیں مل رہی ہیں، جو مقام مل رہا ہے، جو درجہ ان کو ملا ہوا ہے، جس مقام پر وہ پہنچے ہوئے ہیں، اب اس وقت میں اس کو تمنا ہوگی، آرزو ہوگی کہ کاش دنیا میں کوئی وقت میرا بغیر اللہ کی یاد کے نہ گزرا ہوتا۔ ہم کو تو افسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دنیا کا وقت بہت ہی قیمتی وقت ہے، نیک کاموں میں، اللہ کی یاد میں اور
اس میں ہم وقت کو لگانا اور گزارنا چاہیے. میں حدیث بیان کر رہا تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے واسطے سے کہ آپ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن اعمال کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں. گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور نیکیوں میں کیا کرتے ہیں؟ اضافہ کرتے ہیں، نیکیوں کو بڑھاتے ہیں. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو اس وقت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جب کہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، آدمی طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 2 رکعت تہجد پڑھتا ہے تو اس کے اس عمل پر اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں. یہی نہیں بلکہ پھر فرمایا، اس سردی کے زمانے میں طبیعت نہ چاہتے ہوئے بھی گھر سے وضو کر کے قدموں پر چلتے ہوئے آدمی مسجد کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، قدم کو بڑھا کر پھر نماز مسلمانوں کے ساتھ ادا کرتا ہے، انتظار میں رہتا ہے یا ادا کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، پھر ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، یہ نہیں کہ کھڑا رہتا. بہت سے لوگ کھڑے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز کا انتظار کرتے ہیں. جب مسجد کی جو گھڑی ہے، یہاں آواز آتی ہے مسجد کی گھڑی کے اندر، جیسے ہی گھڑی میں آواز آتی ہے مصلیوں کا قبلہ بدل جاتا. پہلے قبلہ اس طرف رہتا، قبلہ کدھر رہتا ہے؟ یہاں رہتا. پھر جیسے ہی گھڑی بجتی ہے قبلہ پورا ادھر بدل جاتا ہے کہ امام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں. جو آدمی اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کی راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، اس میں صبر ہوتا ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صبر کی کیفیت ہوتی. اس لیے کہ جب تک انتظار میں بیٹھا رہتا ہے عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے. جیسے ہی انتظار کی گھڑی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اعمال نامہ بھی بند ہو جاتا. تو ہم کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اسی لیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہاں صبر سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. صبر ہی نہیں تو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا میرے دوستو، عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، انتظار میں جو آدمی بیٹھا رہتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تک انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے. ایسی مخلوق فرشتے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. جس کام پر ان کو لگا دیا گیا ہے وہ اسی کام پر متعین ہے، ہماری طرح تمہاری طرح نہیں ہے. نماز کا وقت آیا تو ہم کو نماز پر اللہ نے کیا کر دیا؟ متعین کیا. ہم کیا کر دیتے؟ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. فرشتے ایسے نہیں ہیں. جس کام پر ان کو لگایا گیا، مقرر کیا گیا، وہ اسی پر رہتے ہیں، تو گناہ بھی ان سے نہیں ہوتے. تو ایسے فرشتے، ایسی مخلوق اس بندے کے متعلق دعا کرتے ہیں جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم. اے اللہ، یہ جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اس کی مغفرت فرما. اے اللہ، یہ جو بندے نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان پر رحم فرما.
بتاؤ فرشتوں کی دعا کبھی رد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. جس کے حق میں فرشتے دعا کر دیے اور وہ دعا قبول بھی ہو جائے تو بتائے اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے. ہماری مغفرت ہو جائے اور اللہ ہم پر رحم فرما دے تو کوئی طاقت ہمیں کیا نہیں کر سکتی، ہمیں بگاڑ نہیں سکتی. اس لیے کہ ہم جب مسجد میں آئے ہیں تو جب تک بیٹھے رہتے ہیں فرشتوں کی دعاؤں کے ساتھ، ان کی اللہ کی رحمت کے ساتھ. اب جب باہر جائیں تو یہ دعائیں ہمارے کام آتی ہیں، یہ مغفرت ہمارے کام آتی ہے. باہر بازار میں شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، لیکن جو مسلمان بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شیطان کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کے پابند، وہ گمراہ نہیں ہوتا. تو اس لیے سردی کا زمانہ، سردی کا موسم یہ عبادت کا موسم ہے. اس زمانے میں ہمارے لیے ایک میں آپ کو تھوڑا سا حل بھی بتا دیتا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ نہیں رکھے ہوئے، ان کے چھوٹے ہوئے رہتے ہیں روزے. تو سردی کے زمانے میں دن چھوٹا رہتا ہے. دن کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا رہتا. بھوک بھی اتنی نہیں لگتی، پیاس بھی اتنی نہیں لگتی. تو ہم روزوں کا اہتمام کریں ان دنوں میں تو روزے آسانی سے گزر جاتے ہیں. ہمارے قضا روزے آسانی سے گزر جاتے. ہماری عورتیں بھی ایسی ہیں جن کے کئی روزے چھوٹ جاتے ہیں. ان کے پیریڈ کا زمانہ ہوتا ہے جس زمانے میں روزے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، نماز معاف ہوتی ہے. روزہ کیا نہیں ہوتا؟ معاف نہیں ہوتا. عورتوں کے روزے معاف نہیں ہوتے. اب ان کے 3 دن روزے چھوٹ گئے، 4 دن روزے چھوٹ گئے یا 5 دن روزے چھوٹ گئے. سردی کا زمانہ ہے، دن مختصر ہوتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ آرام سے روزے رکھ لے سکتے ہیں. قضا کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح کئی لوگ اپنے کاموں کو اس طرح اللہ کے ساتھ ہم باندھے ہوئے رہتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں. میرا یہ کام پورا ہوا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میرا فلاں کام پورا ہوا تو میں اتنے روزے رکھوں گا. تو ہم نیتیں منتیں مانگتے ہیں، لیکن پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن اگر پورا کرنے کا ارادہ ہے تو سردی کا زمانہ ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، یہاں ہم ان منتوں کے روزوں کو بھی ہم آسانی سے کیا کر سکتے ہیں؟ پورے کر سکتے ہیں. تو سردی کا موسم اللہ کے یہاں اس کی کیا ہے؟ بڑی قدر ہے. عبادت کا موسم ہے، ہم عبادت آسانی سے کیا کر سکتے ہیں. اس موسم کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، جیسے میں نے احادیث بتائی، اور ایسے ہی قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موسم کا ذکر فرمایا. سورہ قریش، یہ قریش قبیلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان ہے، اس کے ساتھ اس سورت کا تعلق ہے. اس سورت میں اللہ نے 2 موسموں کا ذکر کیا، اور قریش کی عادت اور قریش پر اللہ رب العزت نے جو انعام، جو احسان فرمایا تھا اس کا بھی ذکر کیا. فرمایا لِإِيلَافِ قریش، قریش عادی ہو گئے. کس کے عادی ہو گئے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، موسم سرما میں اور موسم گرما میں سفر کرنے کے عادی ہو گئے. اس لیے کہ عرب کے جتنے تاجر لوگ ہوتے تھے اس میں خصوصاً قریش کا جو قبیلہ تھا، یہ جو تجارت کے لیے نکلا کرتا تھا، تو سردی کے زمانے میں سفر کے لیے تجارت کرنے کے غرض سے یمن کی طرف جاتے تھے، اور موسم گرما میں سفر کی تجارت کا جو سفر ان کا ہوتا تھا وہ ملک شام کی طرف ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عرب کی جو سرزمین ہے، جو علاقہ ہے، وہ کھیتی باڑی کا علاقہ نہیں ہے. نہ وہ باغات ہیں، نہ کھیتیاں ہیں، نہ ندی نالے ہیں، کچھ نہیں ہے، صرف ریتیلی زمین ہے. ہاں، کھجور کے باغات ہیں، کھجور کا موسم ہے،
کھجور کی پیداوار ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک پھل کی پیداوار بھی نہیں ہوتی. آج اللہ ماشاءاللہ کچھ ہو جائے ایسا، لیکن وہ سرزمین زمین سے غلہ پیدا کرے، اناج پیدا کرے، ایسی سرزمین عرب کی نہیں ہے. جب وہ سرزمین ان کی کھیتی باڑی کی نہیں ہے تو ان کا اکثر گزارا تجارت پر ہوتا تھا. وہ تاجر لوگ رہتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کیے تھے تجارت کی غرض سے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، آپ مکے کی بڑی مالدار خاتون تھی، بڑی تاجر تھی. ان کا مال اس ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، ایسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے مال دوسروں کو دیکھ کر تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی. تو مکے کی سرزمین کے اندر پتہ چلا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہ محمد نامی ایک شخص ہے جو بڑے اچھے تاجر ہیں، جن کے اخلاق بھی اچھے ہیں، تجارت بھی بہت اچھی کرتے ہیں، نفع کا سودا کماتے ہیں، نفع کا مال لاتے ہیں. جب آپ کو اطلاع ملی تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور اپنے غلام کو بھی بھیجا ساتھ میں میسرہ کو کہ تم ان کے ساتھ رہو اور تجارت کے لیے جیسی تجارت کر رہے ہو سارا دیکھو. تو غلام میسرہ جو آپ کے ساتھ تھا وہ اللہ کے نبی کے راستے میں سفر کے جتنے اخلاق تھے ان تمام اخلاق کو دیکھا، تجارت کو دیکھا، ساری چیزیں دیکھی. آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا، نفع بھی لے جا کر دیے. تو آپ اتنا خوش ہوئی کہ آپ کے اخلاق اور آپ کی اس تجارت کی وجہ سے آپ نکاح کرنے پر آمادہ ہو گئے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے جتنے لوگ تھے وہ تاجر لوگ تھے، بزنس مین لوگ. تو قریش کا قبیلہ بھی ایسا ہی تھا. اور یہ قریش کا قبیلہ یہ وہ قبیلہ ہے جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خاندان بھی قریش کا خاندان. جب موسم سرما ہوتا تو یمن کی طرف یہ سفر کے لیے نکلتے، جب موسم گرما ہوتا تو یہ شام کی طرف سفر کے لیے نکلتے. حالانکہ عرب کا علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایسی سرزمین تھی کہ قتل و غارت گری اور ایک دوسرے کا مال لوٹنا، ڈکیٹیاں، چوریاں، شراب، زنا، یہ ساری برائیاں مشہور تھیں عرب کے اندر. ہر قسم کوئی امن سے نہیں رہ سکتا تھا. کب مال لوٹا جاتا پتہ نہیں چلتا، کب ڈکیٹی کی جاتی پتہ نہیں چلتا تھا. کوئی قبیلہ والا اپنے ملک سے یا اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر کو سفر کرنا ہو تو بہت ہنگامہ ہو جاتا، امن سے سفر کسی کا نہیں ہوتا تھا. تو ایسی حالات، ایسی کیفیات تھیں عرب کے اندر. لیکن یہ جو قریش کا قبیلہ تھا، اللہ نے ان کے اوپر دو احسان فرمائے تھے. ایک احسان یہ فرمایا تھا کہ کعبے کی تمام ذمہ داریاں، یعنی اللہ کے گھر کی جتنی ذمہ داری ہے، خدمت کے لائن سے ہو، کسی اور چیز کے لائن سے ہو، یہ لوگ انجام دیتے تھے. اور زمزم کا جو کنواں تھا اس کی خدمت بھی قریش قبیلے والے کیا کرتے تھے. یہ اس زمانے سے لے کر یہ عظیم عبادتیں، عظیم خدمتیں سمجھی جاتی تھی. اور یہ چیزیں قریش والوں کے ہاتھ تھی، یہ خدمت. اس خدمت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے پورے عرب علاقے میں اور مکے میں اس قبیلے والے کو ایک مقام عطا کیا تھا. جب یہ سفر میں جاتے تو امن کے ساتھ جاتے. اطعمہم من جوع، اللہ ان کو بھوکا ہے جو ان کو کھلاتا. اور سفر میں جاتے تو امن کے ساتھ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس خدمت کی وجہ سے
مکے والے بھی ان کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. مکے والے ہی نہیں بلکہ جہاں سفر کے لیے جاتے تو وہاں جو سفر میں جو ڈکیتی لوگ ہوتے، چور قسم کے لوگ ہوتے، وہ بھی ان کی عزت کرتے. کیوں عزت کرتے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں اور زمزم کے کنویں کی خدمت کرتے ہیں. اس بنیاد پر ان کو باہر بھی امن تھا، اندر بھی امن تھا. باہر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھلاتا تھا، اندر بھی ان کو کھلاتا تھا. اس دو احسانات کی وجہ سے اللہ نے اس قوم سے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اے قریش والو، تم بتوں کی عبادت چھوڑ دو، تم اس گھر کا جو مالک ہے اللہ، اس کی تم عبادت کرو. اس لیے کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا. اس آیت کے اور اس سورت کے ذیل میں حضرات علماء فرماتے ہیں، حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی بیان القرآن میں لکھا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی کوئی دنیا کی نعمت عطا کی ہو یا دین کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نعمت عطا کی ہو، اس نعمت کے شکرانے میں آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، شکر کرے. اس مال کی وجہ سے وہ فخر نہ کرے، اس عہدے کی وجہ سے وہ فخر نہ کرے، بلکہ اطاعت اور شکر ایسا کرے کہ اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے تو عبادت کرے. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے منصب نبوت پر سرفراز فرمایا. اور اللہ نے یہ کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اللہ نے کہا ہے نبی، جتنے بھی گناہ آپ کے ہوں سب ہم نے معاف کر دیا، اگلے بھی پچھلے بھی. پروانہ مل گیا اللہ کی طرف سے. حالانکہ نبی گنہگار نہیں تھے، اس کا مطلب یہ سمجھیں گے کہ نبی گنہگار تھے، نہیں میرے دوستو. یہ اللہ کی طرف سے ایک اعلان تھا، ایک بشارت تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، آپ پر ہم نے اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی، کسی نعمت کو نہیں چھوڑا. یہ بشارت، یہ خوشخبری میرے آقا کو جب پہنچی تو آپ اس کے بعد رات رات جاگ جاگ کر نماز پڑھتے تھے. حدیث میں آتا ہے پاؤں میں ورم آ جاتا. ورم کا مطلب پاؤں سوج جاتے، پاؤں سوج جاتے. سجدے میں گئے تو سجدے ہی میں ایک مرتبہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہا ڈر گئی، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں اور رو رہے ہیں. اب رونا بھی بند ہو گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو میں نے ہاتھ لگایا تو مجھے گرمی کا احساس ہوا، تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے ہیں، باحیات ہیں. ایک نبی جو گناہوں سے معصوم ہیں اور ان کو یہ بشارت بھی دی گئی کہ آپ کے گناہ بھی معاف ہیں. جب اتنی عبادت کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اے نبی آپ اتنی لمبی نمازیں، اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی. میرے دوستو، صحت ملی اللہ نے ہمیں دی، آنکھوں کی صحت بھی ہمارے لیے صحیح ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے، پاؤں بھی صحیح ہے، کھاتے بھی ہم ہیں تو ہضم بھی ہوتا ہے. یہ سب غیبی طاقت ہے، یہ ہماری اپنی نہیں ہے. ہم آنکھ کھول رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، کیا ہمارے پاس ایک بڑا آلہ ہے اس کو انگلی دبا رہے تو کھل رہی بند ہو رہی؟ ایسا ہے. ہاتھ ایسا جو حرکت کر رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں. میرے دوستو، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ حرکت بھی نہیں کر سکتے، چل بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں. تو ان نعمتوں پر ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں. اور بھی اللہ کچھ نہیں مانگ رہا، تمہاری
1,00,000 کی پراپرٹی ہے تو 50,000 مجھے دو، نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز ادا کرو. وہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات بتائی، اور یہ وہ سورہ ہے سورہ قریش، جو آدمی اس سورت کا اہتمام کرتا ہے. حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر میں مظہر جان جانا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے استاد محترم ان کو کہا کہ جب بھی کوئی تمہیں مصیبت آئے، پریشانی آئے، کسی کے ڈر اور خوف ہو، دشمن کا ڈر ہو یا کسی اور چیز کا ڈر خوف ہو، تو ایسی صورت میں آدمی گھبرایا ہوا ہے، فرمایا سورہ قریش پڑھو، اول و آخر درود شریف پڑھو. اللہ تعالیٰ آنے والی بلا کو بھی دور کرتے ہیں اور ڈر اور خوف کو بھی اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں. یہی نہیں، یہ اتنی بابرکت صورت ہے کہ اگر آدمی کسی فنکشن میں ہے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، کھانا کم پڑنے کا اندیشہ ہے، فرمایا علماء نے اس کھانے میں جا کر اس سورت کو پڑھ کر دم کرو، اللہ برکت ایسی دیں گی کہ جتنے لوگ آئیں سب کے لیے کافی ہو جائے. یہ سردیاں کیوں آتی ہیں، یہ گرمیاں کیوں آتی ہیں، اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب گرمی کا زمانہ آئے تو ظہر کی جو نماز ہے اس کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جب گرمی کی شدت بڑھ گئی تو نماز میں ظہر کی تاخیر کرو، ٹھنڈے وقت میں پڑھو. پھر اس کی وجہ بتائی، اس لیے کہ جو گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کی بھاپ ہوتی ہے. یہ گرمی کیا ہوتی ہے؟ جہنم کی بھاپ ہوتی ہے. ایک مرتبہ دوزخ کی آگ نے اللہ سے شکایت کی، وَاشْتَكَتِ النَّارُ لِرَبِّهَا، اپنے رب سے شکایت کی. دوزخ کی آگ نے کیا شکایت کی کہ اے اللہ، ہمارے جو آگ کے شعلے ہیں یہ ایک دوسرے کو کھا لیتے ہیں. مالک نے جب اس کو بنایا ہے تو وہ مالک سے جس انداز میں بھی بات کرنا ہو کر سکتی ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ اس کی کتنی بڑی زبان ہوگی بات کرنے کے لیے، نہ سوچیں ہاں کہ جس انداز سے بھی اللہ سے وہ بات کی ہو، شکایت کی کہ بعض آگ کے گولے بعض کو کھا لیتے ہیں، تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، جہنم کو، کہ تو 2 سانس لینے کی اجازت دی. جہنم 2 مرتبہ سانس لیتی ہے سال میں. تو ایک مرتبہ جب وہ سانس لیتی ہے تو اس وقت میں جاڑے کا اگر موسم ہے تو سردی میں زیادتی آتی ہے، اور گرمی کے زمانے میں جب وہ سانس لیتی ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے. اب جب سردی کا زمانہ اور گرمی کا زمانہ یہ جہنم کی آگ سے ملا ہوا ہے. پھر فرمایا سورج کا جو خطہ جہنم کے جتنا قریب ہے، گرمی کی وجہ سے اس کے اندر گرمی کی شعاعیں بڑھتی ہیں، اور اس سورج کے خطے سے زمین کے جتنے علاقے ملے ہوئے ہوتے ہیں ان علاقوں میں بھی اس سورج کی گرمی زیادہ بڑھتی ہے. اس وجہ سے گرمی گرمی کہتے ہیں. پھر فرمایا جب جاڑا سردی کے زمانے میں جب وہ جہنم کی آگ سانس لیتی ہے تو فرمایا سورج جہنم کے جتنا دور ہے تو اس دوری کی وجہ سے اس کے اندر اتنی تپش نہیں آتی جتنی تپش آنا چاہیے. حالانکہ سردی کا زمانہ ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن ہمیں گرمی کا احساس نہیں ہوتا، ابھی ٹھنڈ کا ہی احساس ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سورج جہنم سے بہت دور ہے. کس زمانے میں؟ سردی کے زمانے میں. اب اس سورج سے جتنے علاقے دور ملے ہوئے ہیں، بعض علاقوں میں جو سورج سے لگے ہوئے ہیں وہ علاقے ایسے ہوتے ہیں سردی کی وجہ سے مائنس میں آ جاتے ہیں، پلس میں آ جاتے ہیں.
یہ سب اللہ کا ایک نظام ہے میرے دوستوں، جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بنائے ہیں یہ نظام. ہم جب تک اللہ کے حکم پر چلتے رہیں گے یہ سورج بھی اپنے وقت پر برابر نکلے گا، یہ زمانہ بھی برابر آئے گا. آج جیسے جیسے اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہو رہی ہے موسم میں تبدیلی آ رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے میں 3 موسم ہوتے ہیں، لیکن آج کا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں دن میں 3 موسم گزر رہے ہیں. ایک دن میں 3 موسم، صبح ہوئی تو ٹھنڈ، دوپہر ہوئی تو کیا ہے گرمی، شام ہوئی تو بارش ہو رہی. حالانکہ بارش کا زمانہ الگ، دھوپ کا زمانہ الگ، سردی کا زمانہ الگ ایسے ہوا کرتا تھا. یہ اس وقت میں ہوا کرتا تھا جب اللہ کے بندے اللہ کے حکموں پر چلتے تھے. جب اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہو گئی اللہ تعالیٰ موسم میں تغیرات لا لی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ نہیں ہوئے جلد سے جلد سنت